الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومحب لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحز القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروف سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم دونوں جہاں کے مالک و مختار، وہ نبی جن کے بارے میں بریلی کے امام عرض پرداز ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دلوے بہا دیے ہیں۔ اسی پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کر دیا پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے اور پڑھ لیجیے صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، ویسے بھی فتنے ہر طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان اپنے ذہن میں یہ بات بھی نہیں لا سکتا ہے کہ فتنہ کہاں سے اٹھے گا۔ جہاں سے کبھی کوئی امید نہیں ہوتی ہے وہاں سے بھی فتنے برپا ہو رہے ہیں، اور حق گو لوگوں کی ویسے بھی تعداد کم سے کم ہوئے چلی جا رہی ہے، اور یہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ تو آپ لوگ اپنی تعداد پر نہ جانا، بس اتنا یاد رکھیے کہ اگر حق پر ہوتا ہے تو وہ تنے تنہا سواد اعظم ہے، اور وہ تنے تنہا کافی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو بلند فرمانے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور اگر اس کا اخلاص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس کی حمایت اور نصرت بھی فرماتا ہے۔ آپ عرب کے خطے کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، زمانے فطرت ہے، اور عالم یہ ہے کہ وہاں لوگ شراب نوشی کو عام کر کے اور شراب پینے کو فخر کیا کرتے تھے، اور حالات ایسے تھے کہ بتوں کے سامنے اپنے زمینوں کو ٹیکا کرتے، اور عالم یہ تھا کہ جو زیادہ شراب پیتا اس پہ فخر کیا جاتا۔ اگر راستے چلتے دو شیزاؤں کی چھیڑخانی کی جاتی، وہ سمجھتا کہ میں بہت بہادر ہوں۔ حالات ایسے پیچیدہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یعنی خار بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق بنا لیا ہے، ان کا عالم یہ تھا کہ اس ساری چیزیں عام طور سے ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر کسی کی کوئی شکایت کی جائے تو کہتے ہیں کہ حضرت یہ ایسے ہی ماحول میں پڑا ہے، اور اسی ایسے ماحول میں پڑا ہوا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ یہ حالات ہے، یہ ایسے ماحول میں رہ کر
درگزر کر لیجئے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جب انسان حقانیت کی طرف سرگرداں ہوتا ہے، انسان حق کا متلاشی ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں حق کو پکڑ لوں اور حق کی طرف بڑھوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حمایت فرماتا ہے۔ یہی حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا تھا کہ پورا عرب میں چاروں طرف گمراہی کے دلدل ہے، چاروں طرف کفر نے چادر تنی ہوئی ہے، چاروں طرف حالات ایسے ہیں کہ شراب نوشی عام ہو رہی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے، کبھی بھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، کبھی آپ نے شراب کو چھوا تک نہیں ہے۔ جو چیز حرام اسلام کے نازل ہونے کے بعد مانی جاتی تھی، ابوبکر صدیق اسے اسلام سے پہلے بھی حرام جانتے تھے۔ زنا کو اسلام کے بعد حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کو روز عدل سے صدیق کو بنا دیا۔ تو ان کا عالم یہ تھا کہ اس وقت بھی آپ نے کسی سے زنا اور ایسی جتنی حرام کاریاں تھی انہیں حرام جانتے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ آپ کا ایک اثر رسوخ تھا۔ لوگوں سرداروں میں حالت یہ تھی کہ اگر کوئی کسی پر دیت رکھتا اور کوئی کسی کا خون اگر ناحق کر دیتا یا غلطی سے ہو جاتا تو کہتے کہ بھائی تو اس کا خون معاف کر دے، ایسا ہے تم اتنا پیسہ اس سے لے لو اور اتنا آپ کو درہم دینار مل جائے تو تم اسے درگزر کرو۔ عرب کا بڑے سے بڑا سردار اگر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا وہ راضی نہیں ہوتا، لیکن حضرت ابوبکر ایک بات فرماتے کہ جانے دو، اس سے غلطی ہوئی ہے تم اسے معاف کر دو۔ زمانے جاہلیت میں جو پشتوں کی پشتیں لڑتی چلی آ رہی ہے، ایک چھوٹی سی دشمنی ہو جائے اور ان کا سالوں سال بلکہ صدیوں تک وہ رہتا کہ ہمارے قبیلے سے ان کی پرانی دشمنی ہے، لوگ دشمنی نپٹاتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا اس وقت بھی زبان میں اور اس وقت بھی ان کا اتنا نام اور اس وقت بھی لوگ انہیں صدیق کہا کرتے، اور اس وقت کیونکہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی آپ حرام کاری کی طرف نہیں جاتے، ہمیشہ سچ بولا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو رب تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں بھی پاک رکھا ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پیارے محبوب کا صدیق بنانا ہے، انہیں اپنے پیارے محبوب کا یادگار بنانا ہے، انہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنانا ہے، تو انہیں ایسا پاک صاف رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر خود فرماتے ہیں کسی کام سے میں یمن گیا، جب یمن گیا وہاں ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی، اس بوڑھے نے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا کہ معلوم ہو رہا ہے تمہارا تعلق حرم سے ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ جی ہاں میں حرم سے ہوں، میں قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم تمیز خاندان سے تعلق، قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں تمیم بن مرہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب تمہارا وہ ہو جنہیں میں جانتا ہوں، جن کے بارے میں مجھے علم ہوا ہے اور میں اپنے صادق اور سچے علم سے اسے پہچانتا ہوں۔ کہا کہ اس کی آپ کے پیٹ سے آپ اپنے شکم سے کرتا اٹھائیے۔ آپ نے فرمایا یہ سب آپ کیوں کہہ رہے ہیں اور کیا معاملہ ہے، میں آپ کے سامنے کیوں اپنے پیٹ کو کھولوں؟ آپ بتائیے پہلے سچ سچ بات کیا ہے، آپ یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ایک حرم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ سچا اور صادق ہوگا، اللہ کا وہ آخری نبی ہوگا۔ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس نبی کے دو وزیر ہوں گے اور اس میں سے ایک مہمات کو سر کرے گا اور ایک جو ہے وہ نحیف و ناتواں ہوگا، کمزور ہوگا، گورا چٹا ہوگا، سفید ہوگا، جو ایسا ہوگا کہ رسول پاک کا یار غار ہوگا اور اس سے رسول پاک کی مدد کی جائے گی، اس سے اسلام کی مدد کی جائے گی۔ ایک نبی آئے گا جو ایک شخص آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، تم اس کے مددگار ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے شکم سے اپنے کرتے کو ہٹایا، فرمایا کہ اس کے پیٹ پر ایک تل ہوگا۔ تو جب اٹھا کر نے دیکھا تو فرماتے ہیں، خود یہ روایت فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس نے کہا ساری بات طے ہو گئی، میں نے اپنے شکم سے کرتے کو اٹھایا، ناف کے اوپر ایک کالے تل کو بتایا، بولے کہ یہ بڑی نشانی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ میرے پیٹ پر وہ تل ہے، اب کہنے لگے کہ قسم خدا کی، رب کعبہ
शख्स हो जो जिसको मैंने पढ़ा है, तुम वही हो जिसको मैंने पढ़ा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब कहा कि अगर आप यहाँ नहीं भी आते, उस बुजुर्ग ने कहा अगर आप यहाँ नहीं आते तो मैं खुद वहाँ आने वाला था। फरमाया क्यों आते? बोले मैं यही कहने के लिए आता कि जिसकी तलाश में तुम हो उस पर तुम डट कर रहना, और तुम हक पर हो और हक पर रहना, और तुमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इसी पे मजबूती से कायम रहना। और इसी की हिदायत के लिए मैं अरब पे और वहाँ हरम तक आने वाला था। अब आप जा रहे हो तो मैं चंद अशआर तुम्हें कह देता हूँ। हजरत अबू बकर को चंद अशआर सुनाए। आप फरमाते हैं मैं यमन से वापस आया, जब मैं हरम शरीफ पहुंचा हूँ तो मेरे कुछ रफ़ाए कार थे, उन लोगों ने दौड़े दौड़े आकर मुझे कहने लगे कि जरा तुम जानते हो तुम यमन क्या चले गए, तुम्हारे रफीक ने, तुम्हारे दोस्त ने यहाँ एक अजीब दावा कर लिया है, एक अजीब बात कह दी है। बोले क्या हो गया? अरे अब तुम आ गए हो तो तुम्हारे हाथ में फैसला देते हैं और तुम इसका फैसला करोगे, लेकिन अगर तुम न होते हम दो राय नहीं लेते, हम किसी और की राय नहीं लेते, हम अपना फैसला खुद ही ले लेते। मामला क्या आखिर बताओ तो सही। बोले तुम्हारे दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने नबी होने का दावा कर लिया है, अल्लाह के रसूल होने का दावा कर लिया है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मैंने अहसन तरीके से उन्हें समझाया, उन्हें समझाने के बाद अपने अपने घरों को वापस कर दिया। मैं वहां से सीधे हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर लिया कि आप कहां तशरीफ फरमा है। पता चला हजरत खदीजा के घर पर आप तशरीफ फरमा है। मैं वहां पर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दिया, हाजिर खिदमत हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया यकीनन आप सच्चे हो, यकीनन आप बोले कि कभी आपकी जात से किसी ने झूठ की उम्मीद नहीं की है, आप पाक व साफ हैं और आप अमीन हैं, आप पर सब लोग एतमाद करते हैं, लेकिन चूंकि जो आपने दावा किया है वो बहुत बड़ा दावा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इतने बड़े दावे के लिए ऐसी दलील भी मैं चाहूंगा। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला है। मैं बस अपने इत्मीनान कल्बी के लिए आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ। मैं अपने जहन के और अपने आप में जो बात देख रहा हूँ कि नबी है तो दलील भी पेश कर दें। मैं और लोगों को ये चीज बता सकता हूँ इत्मीनान कल्बी के लिए। आप कोई ऐसी बात बता दे जो दुनिया के लोगों से वो बात सुनकर दुनिया के लोगों से उस बात का सुदूर नहीं होता है। रसूल पाक से के आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां फरमाया ये अबू बकर इतना काफी नहीं है कि जब आप यमन गए थे तो आपने बूढ़े से मुलाकात की है। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं मैंने तो वहां कई बूढ़ों से मुलाकात की है, आप किस बूढ़े की बात कर रहे हैं? रसूल पाक ने फरमाया ये अबू बकर मैं उस बूढ़े की बात करता हूँ, हर बूढ़े के बारे में नहीं कहता, मैं उस बूढ़े की बात करता हूँ जब तुम यमन से चले थे, जिस बूढ़े ने तुम्हें अशआर सुनाए थे उसी बूढ़े की बात करता हूँ। अबू बकर पुकार उठे कसम खुदा की मैंने इस बात को किसी और को नहीं कहा है, मेरा ये राज कोई नहीं जानता है। यमन के उस बूढ़े ने जो बात बताई थी और उसने जो शेर सुनाया था यकीनन आपने सही फरमाया, मैं तस्दीक करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से पता ये चला कि रसूल पाक ने नबूवत का ऐलान फरमाया, उससे पहले भी ज़ाहिदा नबी है। रसूल पाक पर सब कुछ आया कर दिया जाता है। हजरत अबू बकर ने फरमाया अर्ज किया आपको ये कैसे पता चला? रसूल पाक ने फरमाया जो फरिश्ता दिगर अंबिया पहले अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम की खिदमत में जो फरिश्ता हाजिर होता था वही फरिश्ते ने हजरत जिब्राइल ने मुझे आगे बताया है कि आपको वहाँ अशआर सुनाए गए। हजरत अबू बकर ने फौरन तस्दीक फरमा दी और आप पहले ईमान लाने वाले हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद फरमाते हैं कि पूरे अरब में ऐसी खुशी किसी को नहीं थी जितनी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी थी। आप जरा सोचें कि जहां लोग दुश्मन हो जाते हैं, जहां लोग उनकी जान के और उनके खून के प्यासे हो जाते हैं, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने दो राय नहीं की, बल्कि हुजूर ने जो फरमाया आप
آپ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح قریش مکہ نے جب دیکھا کہ اب تو ابو بکر بھی ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں، جب آپ کہیں پر تشریف لے گئے لوگ دوڑے دوڑے آ گئے اور کہتے ہیں کہ اب تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ غلط ہے اور اب تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ غلط ہے۔ بولے کیا ہو گیا؟ بولے آج آپ کے دوست نے ایک ایسا دعویٰ کر لیا ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ بولے کیا ہوا؟ کہے کہ رات میں یہ گئے یہاں حرم شریف سے، اللہ تعالیٰ ان کو لے کر گیا اور وہاں مسجد اقصیٰ تک گئے، یہ رات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا واقعی یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ نے کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں، یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کو اب راہ سے ہٹا دیں گے، یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کمزور پڑ جائیں گے، یہ سوچ رہے تھے۔ اور آج ہماری بات کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنی دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی رشتہ داریاں کو دیکھتے ہیں، اپنے عوام کو دیکھتے ہیں۔ ایک حق جاننے والا شخص بھی یہ کہتا ہے مولانا آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن کیا کروں مجھے سب کو لے کے چلنا پڑے گا۔ مولانا آپ کی بات 100% صحیح ہے لیکن میں اس جگہ کا امام ہوں، کچھ بول نہیں سکتا ہوں۔ ارے اگر یہی لوگ سب کہتے رہیں گے اور یہی رونا رویا جائے گا، قوم میں سے امان اٹھ جائے گا، قوم کس راستے پر جائے گی؟ قوم کو تم کیا جواب دو گے؟ کل کو یہ قیامت کے روز کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم تو چاہ رہے تھے لیکن امام نے ایک رئیس کے دبدبے میں، امام نے ایک ٹرسٹی کے دبدبے میں، ان لوگوں کے دبدبے میں، اپنی رشتہ داری کے دبدبے میں اس نے ہمیں حق بتایا ہی نہیں ہے، دیوبندیوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے، تب آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی، آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک تجارتی آدمی ہوتا ہے، یہ تجارت کرتا ہے اور اس کی تجارت آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بڑے پیمانے پہ تجارت کرتے ہیں یا ان کی بہت لوگوں میں ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، جب وہ بات بولتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے، جب اس سے کوئی زبان سے بات نکلتی ہے بڑی نفی تلی بات نکلتی ہے، اگر اس فریق کا کوئی شخص آیا اس طرف کا بھی کوئی شخص آیا تو سوچے گا کہ دونوں مجھ سے راضی رہے، اور یہی حالات ہو رہے ہیں تاکہ وہ سوچے کہ اگر میں اس کو کچھ کہہ دیتا ہوں یا اس کے بارے میں کچھ کہتا ہوں یا میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے میرے بزنس پر اثر پڑ جائے گا، میری روزی پر اثر پڑ جائے گا، میرے وقار پر اثر پڑ جائے گا، لوگ میری مخالفت کرنے لگیں گے۔ آج کل یہ حالات چلتے ہیں اور لوگ اپنے بزنس کو بچاتے یہ کوئی کہہ دیا کہ فلاں کے بارے میں فلاں دیوبندی فلاں سے بولے کہ ابھی ٹھیک ہے، ایسا جواب دیتے ہیں کہ دونوں کی بیچ کی راہ نکال لے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق بھی تجارت فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ نے جب خلافت کے منصب پر آپ فائز ہوئے اس کے بعد بھی آپ نے 6 مہینے تک اپنا تجارتی سامان اٹھایا ہے اور آپ نے تجارت کی ہے، یہ حضرت ابوبکر ہے۔ لیکن دیکھیں کہ جس دن آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے انہوں نے ایک ذرہ برابری اس میں تاخیر نہیں کی، اور جتنے تاجر دوست تھے ان سبوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو جس دین کو میں نے اختیار کیا ہے، جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اگر تم لوگ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کا کلمہ پڑھ لو۔ آپ نے اسی دن چند لوگوں کو اور دوسرے دن چند لوگوں کو آپ نے خود تبلیغ کی ہے۔ اسی لیے دین کی تبلیغ کرنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدیق وہ پہلا شخص ہے جس نے دین کی تبلیغ کرنا شروع کیا ہے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت اور اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر کبھی نہیں گھبرائے، جب ان کے سامنے بات آئی دوڑے دوڑے لوگ آ گئے، کہا کہ انہوں نے ایسا دعویٰ کر لیا ہے، اب تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ واقعی انہوں نے یہ چیز کہی ہے، یہ صرف حجت کے لیے اتمام حجت کے لیے حضرت ابوبکر نے پوچھا تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہاں انہوں نے ایسا دعویٰ کیا ہے، وہی محمد بن عبداللہ کہہ رہے ہیں، میں راتوں رات گیا ہوں اور وہاں پر سیر کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے بلکہ یہ دعوے سے اور بعید اور بہت زیادہ دعویٰ کیا ہوتا تو تم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو، اب تم لوگ اتنے پر میرے پاس چلے آئے، میں جو صبح شام ان کی تسلیم کرتا ہوں، یہاں تک کہ آسمانی جو خبر دیتے ہیں اس کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ اس دن آپ پوری دنیا پورے عرب میں آپ پھیل گئے، آپ کے بارے میں چرچے۔ حضرت ابوبکر صدیق پختہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب اپنا دین نہیں بدل سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی کیا
کیا شان ہے. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کل یہ خلافت کے جھگڑے چل رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ بھائی حضرت مولا کائنات کا پہلا نمبر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خلافت میں حضرت ابوبکر کا نمبر ہے اور امامت میں حضرت مولا کائنات کا نمبر ہے. ہمیں حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی سے محبت بھی ہے اور حضرت مولا کائنات سے بھی محبت ہے، لیکن جو طریقہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ کون سی تم راہ نکال رہے ہو؟ اگر امامت سے امامت کبریٰ مراد لے رہے ہو تو امامت کبریٰ کا معنی یہی خلافت ہی تو ہے، اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس طریقے سے عوام میں بات آنے لگی. اب بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خلافت میں یہ پہلے ہیں، امامت میں الگ ہے. یہ سارے راستے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت کریں. جب آپ تشریف فرما ہے، ایک دن آپ نے فجر کے بعد فرمایا آپ میں سے کسی لوگ نے خواب دیکھا ہے. ایک شخص کھڑے ہو گئے کہ جی حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے. فرمایا کہ تم اپنا خواب بیان کرو. وہ تو شخص خواب بیان کرنے لگے. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ حدیث پاک باب خلافت میں یہ حدیث پاک موجود ہے. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک نے اسی وقت صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، تو اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ذرا سوچیں. حضرت رسول پاک نے فرمایا تم اپنا خواب بیان کرو. وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد خواب بیان کیا. یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک میزان نازل ہوا ہے اور وہ میزان میں اس پلے میں تولا گیا، آپ کا وزن کیا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق کا وزن کیا گیا. آپ باوزن ہوئے، حضرت ابوبکر سے آپ کا وزن زیادہ ہوا. اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ حضرت ابوبکر کو اور حضرت عمر فاروق اعظم کو تولا گیا تو حضرت ابوبکر کا وزن حضرت عمر فاروق اعظم سے بڑھ گیا. پھر تیسری مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کو تولا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم باوزن ہوئے. حضرت رسول پاک نے خواب سننے کے بعد آپ کبیدہ خاطر ہوئے. تھوڑا رنج ہونے کے بعد آپ نے فرمایا سن لو یہ نبوت کی نشانی ہے، یہ نبوت کی خلافت ہے. وہاں یہی الفاظ موجود ہے، حدیث پاک میں یہی الفاظ کے ساتھ ہیں. میں نے عربی متن کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، اس لیے آپ کے سامنے بتاتا ہوں. اس لیے کہ ذرا آپ غور کریں کہ لوگ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت و امامت پر انگشت نمائی کرتے ہیں. ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کیا یہ ایسی بات کہہ سکتا ہے، کیا وہ ایسی بات کہہ سکتا ہے. ہمیں اسی پر چلنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ ترتیب چلی آئی ہے اور یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اول نمبر پر، پھر حضرت عمر فاروق اعظم ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے، پھر حضرت مولا کائنات ہے. یہی ترتیب اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آپ ذرا سوچیں حضرت ابوبکر صدیق جب تولے گئے حضرت عمر فاروق اعظم سے باوزن ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی سے باوزن ہوئے. اس کا سیدھا مطلب کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ باوزن کوئی ہے تو ابوبکر صدیق کی ذات ہے اور یہی خلافت کی علامت ہے، یہی نبوت کی خلافت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی زمانے جاہلیت میں آپ نے ایک خواب دیکھا. اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور وہ چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہر گھر میں عرب کے حرم کے ہر گھر میں پھیل رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں بھی ایک ٹکڑا آیا. پھر تھوڑی دیر بعد اسی خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سارے ٹکڑے سمٹ کر کے چاند پھر تیار ہو گیا اور وہ حضرت ابوبکر کی گود میں آ گیا. حضرت ابوبکر صبح اٹھے اور جا کر کے خواب کی تعبیر معلوم کی تو خواب کی تعبیر بتانے والے نے کہا یقیناً عرب میں حرم شریف میں ایک شخص ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور تم اس کے مددگار ہوگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا والوں سے جتنا صحابہ سے فائدہ ہوا ہے، جتنا حضرت ابوبکر سے ہوا اتنا کسی سے فائدہ نہیں ہوا. یہاں تک فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابوبکر کا بدلہ وہاں چکایا جائے گا. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت ابوبکر کا مقام کیا ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت حسان بن ثابت حاضر ہوتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے، نعت پاک پڑھتے، ہم تعریف بیان فرماتے، تعریف بیان کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف سننے، اپنے بارگاہ میں نعت کرنے اور تعریف کرنے والے کے پاس اسے فرماتے ہیں کہ حسان تم نے ابو بکر بارے میں بھی کچھ لکھا ہے کہ نہیں؟ تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ حضرت حسان کی ثابت عرض کرتے ہیں ہاں میں نے لکھا ہے، پڑھا، اب تم پڑھو اس کو اور سب کو سناؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا یہ سنت ہے رسول پاک کی، اور ابو بکر کی نعت سننا یہ بھی رسول پاک کی سنت ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ابو بکر اور یہ رسول پاک کے اس خلیفہ اول سے اگر کوئی بغض و عناد رکھتا ہے، اگر ان کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، تو آپ اپنا فیصلہ خود کر لیجئے کہ آپ حق بجانب ہیں یا آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ وہ چیز ہمیں دی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے سیکھا اور ان سے جو چیز آئی، آپ ذرا دیکھ لیجئے اس کو یوں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمٰن نے اس قبر پاک کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ہے اور آپ کا سینہ پاک جہاں ہے، ہم لوگ ہمارے یہاں زیادہ تر یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور بیچ میں ہے اور اگل بغل میں دو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم کی قبر ہے، لیکن حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسے بلکہ زیادہ روایت جو کی گئی ہے اور زیادہ لوگ اس روایت کی طرف گئے ہیں، وہ روایت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اور ان کے بغل میں بائیں طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے پاس حضرت ابو بکر کا سر اقدس ہے، حضرت ابو بکر کا سر اقدس ہے، اور ان کے بعد حضرت ابو بکر کا جہاں سینہ ہے وہاں حضرت عمر فاروق اعظم کا سر اقدس ہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں عاشقان صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہے، تمام کی تمام رسول پاک پر نازل ہوتی ہے، اور رسول پاک سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو ملتی ہے اور حضرت ابو بکر سے عمر فاروق اعظم کو ملتی ہے اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ کیا اس سے یہ معاملہ پتہ نہیں چلتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے پاس حضرت ابو بکر کا سر اقدس ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو رسول پاک فرماتے ہیں کہ جتنا میری مدد حضرت ابو بکر نے کی اور جتنا فائدہ ابو بکر کی ذات سے ہوا ہے اتنا مجھے کسی اور ذات سے اتنا فائدہ نہیں ہوا ہے۔ جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں غار ثور کی ابھی تازہ حضرات جا کے آئے ہیں، غار ثور جو ہے جس پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ جب ایسے پنجوں کے بل آپ چڑھے تھے اور تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کسی انسان کا پیر پڑا ہوا ہے، اس لیے تاکہ اس نقش قدم پر ڈھونڈتے ہوئے دشمن آ نہ جائے، حضرت ابو بکر نے پنجوں کے بل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے۔ 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے غار ثور کا زمین سے اس کی چوٹی تک کا، حضرت ابو بکر نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر پوری دنیا والوں کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور ابو بکر کی محبت اور ایمان ایک پلے میں رکھے جائے تو ابو بکر کا پلہ بھاری ہوگا۔ کیا ہے جب آپ اس پہ چڑھے ہیں اور چڑھنے کے بعد بھی بس نہیں، عرض کرتے ہیں آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ پہلے غار میں نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ وہاں کیا محبت تھی، وہاں یہی محبت تھی کہ اگر غار میں کوئی موذی جانور رہا، اگر غار میں کوئی ایسی چیز رہی کہ نقصان پہنچانے والی ہے تو پہلے مجھے نقصان پہنچے، دوسروں کو کچھ نہ ہو۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے پوری غار کو صاف کر دیا اور جہاں جہاں سوراخ تھے کہ جہاں سے کوئی سوراخ لگا سکتا ہے، حضرت
अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तहबंद के हिस्से को फाड़ फाड़ के उन्होंने उन सुराखों को बंद कर दिया। यहाँ तक के 2 सुराख के लिए जब कपड़ा बचा नहीं तो उस सुराख पर आपने अपनी एड़ियों को रख दिया और हुजूर पाक से अर्ज़ किया, हुजूर तशरीफ ले आवे, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान है। जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, आपके जानों पे सर अक़दस रखा है और आप आराम फरमा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को उस वक्त जो 500 साल पहले सांप जो था रसूल पाक की ज़ियारत का मुश्ताक था, उसने हजरत अबू बकर की एड़ी पर कई मर्तबा अपने सर को रगड़ा है। हजरत अबू बकर ने सिर्फ इसलिए अपने रान को या अपनी एड़ी को नहीं हिलाया कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी रान हिल जाए और रसूल पाक की नींद में खलल आ जाए। अब आप जरा सोचे, नींद में खलल आने से हजरत अबू बकर इतना परहेज कर रहे हैं कि नबी की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। गुस्ताखी तो बड़ी चीज है, बेअदबी ना हो जाए। और आज अगर ये वहाबी देवबंदी कहता है कि रसूल को पीठ पीछे का इल्म नहीं, क्या ये गुस्ताखी नहीं है? अगर ये लोग ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसी ऐसी गुस्ताखियां करते हैं, आला हजरत तो उन चीजों को ज़बान पे लाना पसंद नहीं फरमाते, बल्कि फतावा जब लिखते हैं उस फतवे में लिख के उस चीजों को, इबारत को छोड़ देते हैं ताकि आने वाले बाद के लोग भी ऐसी नापाक चीजें और ऐसी बदअकीदगी अपनी ज़बानों पर न लावे। अल्लाह अल्लाह, ये अदब और एहतराम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहां पे अपने राम को जुम्बिश न दी, यहाँ तक कि उस सांप ने अब बेकरार होके बेताब होकर के उस सांप ने अपने दम को हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठी या एड़ी में दस लिया। जब आपके आंख में आंसू आ गए और सांप की जहर की शिद्दत की ताप न ला सके, आंख से आंसू गिरे हैं। हजरत रसूल पाक के रुखसर अनवर पर जब आपके आंसू का कतरा गिरा, आंख मुबारक खुल जाती है। फरमाते हैं कि अबू बकर किस चीज ने तुम्हें रुलाया? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सांप ने मेरी एड़ी में काट लिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त लुआ पे दहन लगाया, आपकी एड़ी से वो सारी तकलीफ काबूल हो गई। सिद्दीक है। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का ऐलान फरमा दिया है और आपने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, क्या या रसूल अल्लाह हम हक पर नहीं हैं? फरमाया हम हक पर हैं, तो क्या हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत खुल के ना करें? रसूल पाक ने फरमाया, अबू बकर अभी हमारी तादाद कम है, अभी हम लोगों को खुल के सामने आने की जरूरत नहीं है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अर्ज करते या रसूल अल्लाह इजाजत दे दीजिए। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजीद हुए, रसूल पाक ने इजाजत अता फरमाई। हरम शरीफ में जाकर आपने ऐलान किया है, अपने इस्लाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का जब ऐलान किया है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्दीक पर, आपकी इस खलीफे अव्वल पर अरब के लोग टूट पड़े। दुश्मनान इस्लाम ने इतनी अजियतें दी, इतना आपको शिद्दत से मारा, यहाँ तक कि आप गशी खा करके जमीन पर तशरीफ ले आए। उतबा और शैबा अपने भारी भरकम जूते लेकर के हजरत अबू बकर की चेहरे अनवर पर मारना शुरू किया। यहाँ तक कि जब वो लोग मारा, देखा कुछ लोग आपके कबीले के लोग आए और उन लोगों ने आने के बाद सबको हटाया। हटा करके अबू बकर सिद्दीक को देखा कि आप बिल्कुल लहूलुआन हो गए हैं और आप बेहोशी के आलम में हैं। उनको उठाया, उनके घर पर ले गए और घर पर ले जाने के बाद उनके कबीले वालों ने ऐलान कर दिया, इसलिए कि हजरत अबू बकर की मौत में अब किसी को शुबा नहीं था कि ये जिंदा रहेंगे, इसलिए कि बेहोश हो चुके। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर के रुखसार में इतना वरम, जब चेहरे पर जूता भारी भरकम मारा तो उस ज़रबों से आपके रुखसार का वरम इतना हो गया कि रुखसार और नाक में कुछ पता नहीं चलता था। हजरत अबू बकर बेहोश है। जब उनके कबीले ने देखा कि अब हजरत अबू बकर बचेंगे नहीं, बाहर आके ऐलान कर दिया कि सुन लो ए अरब वालों, हम इनका बदला लेंगे। अगर अबू पर मौत वाक़िअ हो गई तो क़िसास लिया जाएगा, तुमसे क़िसास लिया जाएगा। फिर आने के बाद फिर खबरगिरी कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुछ शाम के वक्त थोड़ा सा होश आता है। जैसे ही होश आया, लोगों ने पूछा तुम्हारा क्या हाल है? अबू बकर को अपनी फिक्र नहीं है, अबू बकर को अपने जिस्म की फिक्र नहीं है। हजरत अबू बकर को अगर कोई चीज सता रही है, इस दर्द कर्ब के आलम में अबू बकर को कोई फिक्र है तो आंख खुलते
सुनते ही पहला जुमला जबान से सादिर होता है कि क्या हाल है रसूल पाक का, अल्लाह के रसूल का क्या हाल है, उनको तो कोई अजियत नहीं पहुंचाई। जब ये कलमा सुना, जब ये जुमला सुना तो अरब के लोग जो उनके कबीले के थे वो वहां से हट गए, छोड़ो बोले ये भी उसमें जा चुका है। और दोबारा जब आप पर बेहोशी तारी हो गई और आपकी वालिदा कहती रही, उनकी वालिदा को ताकीद कर दिए कि ऐसा है कि अबू बकर को कुछ न कुछ देते रहो, जब इसको होश आए तो पानी पिलाओ। वो लोग चले गए, आपकी वालिदा ने फिर जगाना शुरू किया, ये अबू बकर कुछ सोचो, कुछ बोलो तो सही, जरा तुम सोच को कुछ आंख तो अपनी खोलो। जब हजरत अबू बकर ने दोबारा अपनी आंख को खोला है तो उनकी वालिदा के चेहरे पर नजर पड़ते आपने पहला जुमला ये कहा, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में है। आपकी वालिदा ने अर्ज की, आपकी वालिदा ने फरमाया, मैं उनके बारे में कसम खुदा की कुछ नहीं जानती हूँ, ना उन्हें उसके साहिबों के बारे में कुछ मालूम है। तो फरमाया कि ठीक है, मुझे वहां लेकर के चलो। बोले हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की बहन जो ईमान ले आई थी वो वहां पर आई है, और आने के बाद और उनके कहा कि ये तुम्हारे साहिब के बारे में कुछ बता सकती है। हजरत अबू बकर ने पहले उनसे भी यही पूछा। जब रात का सन्नाटा हो गया, आमद और रफ्त का सिलसिला खत्म हो गया, हजरत अबू बकर को कंधे पर उठाने के बाद हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाया गया। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर नहीं बल्कि अपनी जगह छोड़ करके हजरत अबू बकर का इस्तकबाल फरमाया और हजरत अबू बकर के सीने से लगा लिया, आपको बोसा दिया और फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे दुश्मनों ने हाल कर दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अब मुझे कोई गम नहीं है। जब आप सलामत है तो मैं सलामत हूँ, आप अगर खुश है तो मैं खुश हूँ, अब आप मुझे कोई, बस इतना है कि या रसूलल्लाह जो ज़रबे जूते से उतबा और शैबा ने मेरे चेहरे पे दी है उसमें मुझे शिद्दत का दर्द हो रहा है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे खलीफा अव्वल है। अगर इन लोगों को इससे भी नहीं समझ में आया, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका किताबुस सलात में आप पढ़ सकते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपके आखिरी अय्याम थे, यानी अपनी ज़ाहिरी हयात पे पर्दा डालने के आखिरी दिन है, तो हजरत अबू बकर हजरत रसूल पाक ने अपनी हजरत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, मुरो अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की इमामत करे, वो लोगों की इमामत फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जब आए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने कहती है, या रसूल अल्लाह बड़े रकीकुल क़ल्ब है, वो कैसे आपके बिना वहां आपके यहाँ होते हुए नमाज पढ़ाएंगे। हजरत रसूल पाक ने फरमाया, तुम जाओ अबू बकर को हुक्म दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला से यह हदीस पाक मौजूद है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर मुसल्ला इमामत पर है और आप जब नमाज पढ़ा रहे हैं, उतने में क्या होता है, फकशफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सितरल हुजरती, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया है। और हजरत रसूल पाक ने जब हुजरे का पर्दा हटाया है तो माहौल क्या होता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत फरमाई, गोया कि आपका चेहरे अनवर मुसहफ का वरक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर कुरान के औराक के जैसा लग रहा है, कुरान के औराक की तरह इतना रोशन और इतना खूबसूरत। बल्कि हम ज़ियारत करते करते देखते देखते फितने में पड़ने का कष्ट कर लिया और लोगों को लगा कि अब जरा सोचे, जब पहली सफ वाले जो थे जो हुजरे के सामने हैं उनको तो पता चल जाएगा, कलगियों से पता चल जाएगा, टेढ़ी आंख के तो पता चल जाएगा कि भाई पर्दा हट गया है, रसूल पाक तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन जो आगे वाली सफ में थे, जो उससे आगे वाली सफ में थे, जो उससे आगे वाली सफ में थे, उनको कैसा पता चलेगा। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ वालों को करीब है तो पता चल गया, लेकिन उधर दूर वालों को कैसे पता चलेगा कि पर्दा हटा है। और हजरत अनस बिन मालिक क्या फरमाते हैं, हम सबके सब फितने में पड़ने का कस्द कर लिया। हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जैसे कुरान के औराक है, ऐसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ तक कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ने तबस्सुम फरमाया, ये तो पिछली सफों का आलम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कौन खबर देता नमाज में कि रसूल पाक तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का आलम ये था कि आप पीछे एड़ियों के बल फला आकिबई है, आप पीछे की तरफ एड़ियों के बल पीछे हटने लगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से इशारा फरमाया। हजरत अनस बिन मालिक उसी हदीस में फरमाते हैं, फअशार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इशारा फरमाया और फरमाया, अनिम कुत मकानक, तुम अपनी जगह खड़े रहो, अतिम्मु सलातकुम, और अपनी नमाज को पूरी करो, अपनी नमाज को पूरी करो। पहले तो ये कि इतने लोगों को पता कैसे चला, यही तो है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा हटाया है, उठा लो पर्दा, उठा लो चेहरा, तो नूर बारी हिजाब में है, कि ज़माना तारी तो हो रहा है महर कब से निकाब में है। जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया, पूरी मस्जिद से ये आवाज बुलंद हो रही थी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर की रोशनी से पूरी मस्जिद नूर भरी हो गई। आप अंदाजा लगाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐन नमाज में सहाबा देख भी रहे हैं, यहाँ सहाबी का क्या अमल है। लेकिन इस्माइल दहलवी लिखता है कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो नमाज आपकी उस ख्याल से जो आपके चौपायों का ख्याल आपका उससे भी बदतर ख्याल होता है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप फैसला करें कि सहाबा के तरीके पर चल के जन्नत में जाना चाहते हो या वहाबियों से दोस्ती गांठ के वहाबिया के तरीके पर चलना चाहते हो। इसलिए दोस्तों, हक वही होता है जो तने तन्हा हो और दुश्मन के सर से चढ़ के बोला करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को रसूल पाक ने फरमाया, अपनी जगह पर खड़े रहो और नमाज को पूरी करो। तो क्या इससे पता नहीं चलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में, आपकी ज़ाहिरी हयात में होते हुए भी रसूल पाक ने किसी को इमाम बनाया है तो हजरत सिद्दीक अकबर को बनाया है। अब आइए एक रिवायत और पढ़े। जब हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और खिलाफत का मामला था, सबने इस पर इत्तेफाक कर लिया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ही हमारे अमीर है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा जमा हो गए और रसूल पाक के सहाबा ने ये ऐलान कर दिया, हम सब तस्लीम करते हैं कि हमारे अमीर अबू बकर है और इसका हक अबू बकर ही रखते हैं। लेकिन जब हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खलीफा का ऐलान हुआ, मिंबर पर तशरीफ फरमा है, आपने फरमाया कि जुबैर इब्न अव्वाम को मैं नहीं देखता हूँ। उनको बुलाया गया, हजरत जुबैर बिन अव्वाम आए, बोले मैं कुछ मसरूफ था, बोले मैं जानता हूँ कि आपकी वजह से इस्लाम में कोई तफरका नहीं होगा, आपकी गैर मौजूदगी थी, इसलिए मैं आपको बुलाया। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम ने अर्ज किया, हुजूर मैं तो आया ही इसीलिए हूँ कि आपके हाथ पर बयान करूँ और आपको अपना अमीर तस्लीम करूँ, इसीलिए आया हूँ। फिर फरमाया कि मैं मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देखता हूँ। तो उनको बुलाया गया। जब हजरत मौलाए कायनात तशरीफ लाए, अब कोई यहाँ से ये शुबा पैदा न करे कि देखो नहीं थे हजरत मौलाए कायनात और हजरत मौलाए कायनात नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है। जिसके घर में तदबीर हुई हो, जिसके घर में ऐसे हालात हो, अरे पूरी दुनिया वहाँ खून के आंसू रो रहे हो, तो हजरत मौलाए कायनात के घर के मामला है। इसलिए जब हजरत मौलाए कायनात हाजिर खिदमत हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ए अली, मैं जानता हूँ तुमको और तुम्हारी वजह से इस्लाम में कोई तफरका नहीं होगा। तो उन्होंने पहली रिवायत है कि उन्होंने वही जवाब दिया जो हजरत जुबैर इब्न अव्वाम ने दिया। कहते हैं कि मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि आपके हाथ पर हाथ दूं और आपकी बैत को कबूल करूँ। और दूसरा जवाब ये है जो कहते हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा के सामने उन्होंने ये कहा कि मैं तो आपको खलीफा तस्लीम कर चुका हूँ, इसलिए कि जिसको अल्लाह के रसूल ने हमारी इबादतों का इमाम बना दिया है वो हमारे दुनियावी मामलात में भी हमारा इमाम है। जब रसूल पाक ने आपको आगे कर दिया है, अब दुनिया का कोई फर्क नहीं है जो आपको पीछे
تو ہم حضرت مولا کائنات والے کون؟ ہم ہیں۔ اب ایک فرقہ وجود میں آ رہا ہے، وہ اپنے خرافات لے کے ہم مولائی ہیں، ہم حضرت مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، اور ہم نے یہ ہمارے یہاں عقیدہ بیکار ہے۔ سب سے پہلا نمبر حضرت مولا کائنات کا ہے۔ ارے بے وقوفو، حضرت مولا کائنات کے تم ہی گستاخ ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کے شہدائی ہیں اور اپنا لقب مولائی اور اپنا مشرب مولائی بتاتے ہو۔ ارے اصل اگر صدیقی اور مولائی کا کسی کو حق ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کا حق ہے۔ ہمیں صدیقی ہے اور ہمیں مولائی ہے، اس لیے کہ ہم نے ابو بکر کی امامت کو اول جانا ہے، خلافت کو اول جانا ہے، اور مولا کائنات کے حکم پر عمل کیا۔ ہم نے اس لیے یہ حالات ہمارے درمیان چل رہے ہیں، ہمیں اس سے چوکنا رہنا ہوگا، اور رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر ہمیں مستحکم رہنا ہوگا۔ جب ہم رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے شہدائی اور ان کی محبت اور ان کے بتائے ہوئے فرامین پر ہم چلتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارا کوئی بال بیکار نہیں ہو سکتا ہے۔ چند ہو، ہم ایک ہو یا 1000 ہو، بھاری وہی رہے گا، اس لیے کہ کسی دنیاوی لیٹر یا کسی دنیاوی رائٹر نے نہیں لکھا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو اگر تم سچے مومن ہو جاؤ۔ سچے مومن کی پہچان یہی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسی پر آپ ڈٹے رہے۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اگر اچھا یہ امامت کا مسئلہ یوں بتاتے ہیں تو یہ بھی ذرا سوچیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر گئے، اب حضرت عمر فاروق اعظم کی امامت، اب حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی، اور حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت مولا کائنات۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ کئی حدیث مبارکہ آپ کو ملے گی کہ اتنے اشارات اور کئی صراحت کے ساتھ رسول پاک نے فرما دیا۔ ہمارا یہی فریضہ ہے اور ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں خلافت میں یہ امامت میں وہ، سمجھ جاؤ کہ یہ دوگلی پالیسی کرنے جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت ابو بکر امام ہے، وہی خلیفہ ہے، تو پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے یہ رائے نکالی یا وہ رائے نکالی؟ اگر ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں شیعوں سے سن کر آوے، کچھ رافضیوں سے سن کر آوے، تو وہ لوگ ایسی چیز بیان کر سکتے ہیں۔ اگر رافضی اور شیعوں کی بات سنتے ہیں تو سمجھ جاؤ پھر ہمارا اس سے کیا تعلق، وہ کیا ہم کو بات سنا سکے گا۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیاتی میں، اپنے آخری ایام میں آپ نے ایک لشکر کو بھیجا تھا، حضرت اسامہ بن زید کو، اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا اور کہا کہ تمہارے والد کو جہاں شہید کیا گیا ہے وہیں پر آپ جائیے اور وہاں آپ کو سپہ سالاری کرنی ہے، اور وہاں مہم جب آپ فتح کر لو تو تم چلے آنا۔ حضرت زید ابن اسامہ جو ہے یہ کتنی عمر رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھیجا، ابھی خندق کے مقام پر پہنچا تھا کہ خبر پہنچی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ عالی ہے، تو یہ خندق پر پہلے کچھ دن رکے اور یہ لشکر پھر واپس آ گیا۔ اب جب رسول پاک تشریف لے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر جب منصب خلافت پر آپ فائز ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جو لشکر کو رسول پاک نے بھیجا تھا وہ لشکر کو واپس بھیجا جائے۔ اب لوگ کہنے لگے کہ ابھی پیغمبر اسلام تشریف لے گئے ہیں، عیسائی نصرانی یہودی اور یہ لوگ سر اٹھا رہے ہیں، اگر اتنا بڑا لشکر مدینے سے باہر نکل جائے گا تو یہ امیر المومنین حالات کیا ہوں گے؟ لوگ مدینے پر چڑھائی کر دیں گے اور کیا حال ہوگا؟ لوگوں کا ذہن یہ دوڑ رہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، اس لشکر کو بھیجا جائے اور یہ لشکر جائے گا۔ جب یہ لشکر چلا گیا، ایک مقام پر جا کے ٹھہراؤ کیا، مدینے کے باہر نکلنے کے بعد آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ایسا ہے کہ دیکھو اگر ہم لوگ نکل گئے یہاں سے، اتنی بڑی تعداد مدینے سے نکل جائے گی
تو مدینے پر لوگ حملہ کر سکتے ہیں، مدینے کی اینٹ بجا سکتے ہیں، اس لیے ایسا ہے یہ لشکر واپس ہونا چاہیے۔ لیکن ابو بکر کی بارگاہ میں بات لے کر جائے کون، ان سے عریضہ پیش کون کرے، خلیفہ کے پاس جائے کون، امیر المؤمنین کو اپنی رائے کون پیش کرے؟ وہی باہر سارا مشورہ ہو رہا ہے۔ انصار و مہاجرین نے بات کو طے کیا کہ ایسا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو بھیجا جائے، حضرت عمر فاروق اعظم جا کر کے وہاں پر کہیں گے اور ان کی بات مان لی جائے گی تو سارا لشکر واپس ہو جائے گا۔ جب ماحول سازگار ہو جائے گا اس کے بعد پھر چلیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عمر فاروق اعظم حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد کہا کچھ لوگوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ بولے کیا معاملہ ہے؟ بولے جو لشکر آپ نے بھیجا ہے اس لشکر کو واپس بلانے کے لیے انہوں نے ایک رائے پیش کی ہے کہ جب ماحول سازگار ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہ لشکر واپس بھیج دیجیے گا، لیکن ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس تعداد کو واپس بلا دیجیے اور یہیں پر رکھے۔ یہ ایک رائے انہوں نے، دو رائے پیش کی ہے، آپ واپس بلا لیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا ہو ابو قحافہ کا بیٹا اسے واپس نہیں بلا سکتا ہے، وہ جائے گا، وہ جا کر رہے گا۔ تو حضرت ابو عمر فاروق اعظم نے عرض کیا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ پہلی بات قبول نہیں ہوتی ہے تو دوسری بات یہ کہ کم سے کم یہ کیا جائے کہ اسامہ ابن زید جو سپہ سالار بنائے گئے ہیں اس لشکر میں ایک سے ایک جلیل القدر صحابہ، خود حضرت عمر فاروق اعظم بھی اس لشکر میں موجود ہے، عبیدہ بن جراح بھی اسی لشکر میں موجود ہے، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ وہاں موجود ہیں، لیکن سپہ سالار حضرت اسامہ ابن زید ہے، ان کو ہٹا کے ان کو معزول کر کے کسی اور کو سپہ سالار مقرر کر دیجئے، یہ رائے تو قبول کرے۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابو بکر نے ٹیک لگا چھوڑ دی اور آپ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی داڑھی مبارک پکڑی اور پکڑنے کے بعد کہے عمر تم پر تمہاری ماں ہوئے تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میں اس کو سپہ سالار اس لیے تو میں ہٹا دوں کہ وہ ابھی نوجوان ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو رکھ دوں؟ یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سپہ سالار بنا دیا ہے وہ جتنے سپہ سالار ہیں ان کا بھی سپہ سالار ہو جاتا ہے۔ اب میں ان کو واپس نہیں بلاؤں گا اس لیے کہ ان کو رسول پاک نے بنایا ہے۔ ذرا سوچ اگر ہمارے حالات کو ہم کیا کرتے، یہی تو ہوتا کہ نہیں بات صحیح ہے، ایسا ہے کہ ابھی واپس بلا لو، ابھی یہی تو ماحول دیکھا جاتا ہے۔ ابھی مول صاحب کیا کریں، ہمارا بزنس چلتا ہے تو ابھی سب کے ساتھ ہم کو مل جل کے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کیونکہ بزنس، ارے بزنس کو دیکھ رہے ہیں آپ ذرا سوچیں جس بارگاہ سے برکتیں نکلتی ہے، جس بارگاہ سے روزی آتی ہے، جس بارگاہ کا صدقہ کھاتے ہیں ان کو ناراض کر کے آپ کیسے روزی میں برکتیں حاصل کر لیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے آپ کیسے رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کاٹے جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر کامیاب ہو رہا ہے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اب میں بھی چلتا ہوں، وہاں پہ چلوں گا، اس لشکر کو دور تک چھوڑنے کے لیے جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر مدینہ شریف کے باہر تشریف لائے اور اس لشکر کو کہا کہ چلو تمہارا سپہ سالار یہی رہیں گے، اسامہ ابن زید ہی رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پیدا چل رہے ہیں کہ کچھ دور تک میں بھی جاؤں گا، کچھ دور تک آپ تشریف لے گئے ہیں اور 500 ایک قدم بھی اگر کسی غازی کا جنگ کی طرف اٹھتا ہے تو اس کو 500 نیکی ملتی ہے قدم پر، تو میں کیوں چھوڑوں؟ اسامہ ابن زید دیکھ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین پوری دنیا اسلام کا امیر ایک خاکساری کے ساتھ پیدا چل رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ اجازت دے تو میں گھوڑے سے نیچے آ جاؤں یا آپ تشریف لائے گھوڑے پہ؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نہ تم گھوڑے سے نیچے اترو گے نہ ابو قحافہ کا بیٹا گھوڑے پر بیٹھے گا، اس لیے کہ اب تمہیں رسول پاک نے گھوڑے پر سوار کیا ہے، تمہیں کوئی اتار نہیں سکتا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین خاک پر چل رہے ہیں، مٹی پر چل رہے ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جب آپ آگے بڑھے اور پوری جتنی بھی مہم تھی وہ سر کر کے جب واپس آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں وہ پیغام دے دیا کہ کسی بھی حال میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں ہٹنا ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم اگر وہاں پر جائیں گے ہماری تعداد یہاں سے نکل جائے گی، امیر المؤمنین کو نقصان پہنچے گا، مدینے کی لوگ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لوگ اپنا سر اٹھائیں گے، اس لیے حضرت ابو بکر نے وہاں پر پیغام دے دیا اے لوگوں تمہیں انجام نہیں دیکھنا ہے، انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا اس کی فکر نہ کرو، اے عمر
نہیں دیکھ رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں لشکر واپس بلا لوں گا تو رسول پاک کی نافرمانی ہو جائے گی، رسول پاک کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ رسول پاک نے جو فرمایا ہے میں اس پر انصاف نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے لشکر جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے لشکر کو بھیجا ہے، لشکر جہاں جہاں گیا ہے لشکریوں کے سامنے دشمنان اسلام نے اپنی چھوی کو ٹیک لیا ہے۔ جب ساری مہم فتح کرنے کے بعد اسامہ ابن زید مدینہ واپس آئے، پوری دنیا کو پیغام ہو گیا ہے، اے لوگوں اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے رسول پاک کے فرمان پر سختی سے چلو، یہ کامیاب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہو ہم محبت مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ہم اطاعت مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اور جب اطاعت مصطفیٰ مکمل طور پر ہوئی تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ صلاح الدین ایوبی ہے جنہوں نے اسی بیت المقدس پر پھر 400 سال کے بعد اپنا قبضہ کیا، 93 سال کے بعد انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ یہ محبت رسول کی قوت ہے، ہمیں بھی چاہیے روزی گھر تک پہنچے گی، اس طریقے کے فتنے گلی کوچے میں آ رہے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اپنے لوگوں سے اپنے علماء سے زیادہ رابطے میں رہو، ورنہ کب ہمارا ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ دور چل رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ ایمان بچانا ہاتھ میں انگار لینے کے برابر، یا تو یہ ہے یا تو بہت قریب وہ دور ہے۔ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے ایسے فتنوں سے بچیں۔ اب خلیفہ خلافت اور امامت پر لوگ لے کر بات آ گئے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ہے نا؟ یہ اس عقیدے پر رہیں اور علماء کی محفل میں زیادہ سے زیادہ جائیں۔ یہاں ہفتہ واری ابھی ہو رہی ہے، جلدی شروع کریں، آپ لوگ آتے رہیں اور علماء کے رابطے میں رہیں، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ارے اس کو کون چکھے جس کو اللہ تعالیٰ رکھے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اور جان و مال اور خاص ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام